کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، تو حضور جب آیت نازل ہوتی تھی جبرائیل لائے، حضور نے سنا دی، تو فوراً 2 حضرات کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آیت ہماری سمجھ میں آ گئی پوری، مگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا امام مبین کس کا نام ہے؟ جب بھی میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ نہ اس وقت امام مبین سمجھ میں آیا تھا اور نہ آج تک امام مبین سمجھ میں آیا۔ یہی ساری مشکل ہے امت مسلمہ کی۔ اگر امام مبین سمجھ میں آ جاتا تو تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے، تمام مشکلیں حل ہو جاتی، کوئی مصیبت نہ آتی اور یہ انسان سرفراز اور کامیاب ہوتا۔ تو روایت میں ہے جو علامہ شیخ صدوق نے بیان فرمائی ہے کہ حضور نے بھی تأمل فرمایا، فوراً جواب نہیں دیا۔ اب یہاں پر کیفیت یہ ہوئی کہ ایک بار تو سوال کیا، وہ بھی کس سے؟ رسول سے، جو آیت سنا رہے ہیں انہی سے کہا ہمیں امام مبین سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر فوراً کہا یا رسول اللہ کیا اس سے توریت مراد ہے؟ سبحان اللہ، قرآن نازل ہو چکا ہے، آپ توریت کی وفاداری ابھی کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا نہیں۔ کہا پھر کیا اس سے انجیل مراد ہے؟ حضور نے کہا نہیں۔ دیکھیں نا وفاداریاں کہاں کہاں تھیں۔ حضور نے کہا نہیں۔ پھر ایک روایت میں یہ کہ یہ بھی پوچھا کیا اس سے قرآن مراد ہے؟ حضور نے کہا نہیں۔ اب حیرت کی بات تھی، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے۔ حضور نے ایک بار کہا نہیں، اس کے بعد مسجد کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، کہا دیکھو وہ آ رہا ہے کوئی؟ کہاں یا رسول اللہ؟ کہا وہ ہے امام مبین۔ حوالہ یاد رکھیے گا، یہ کسی اور نے نہیں، یہ روایت 1 سے زائد مرتبہ علامہ صدوق نے نقل فرمائی ہے اپنی 1 سے زیادہ کتابوں میں۔ علامہ صدوق وہ ہیں کہ جن کی کتابیں سینکڑوں ہیں، سینکڑوں، 2-4 نہیں ہیں۔ پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور ذات نہیں تھی، وہ ذات حضرت امیر المؤمنین امام المتقین قاتل المشرکین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔